دوستو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخرکار پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کی سخت ہدایات کے بعد اور سپریم کورٹ کی سخت وارننگ کے بعد جو ہے نا وہ بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے نا وہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے نا محکمہ بلدیات پنجاب کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق تمام بلدیاتی ادارے جو ہے نا وہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ اختیارات جو ہے نا وہ منتخب اراکین کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اب جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر سے اختیارات واپسی حتمی بحالی کا فیصلہ ریونیو پٹیشن کے فیصلے سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ نمائندوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں اور اب ضلع کونسل میں چیئرمین اور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں میئر چارج سنبھال لیں گے۔ نوٹیفیکیشن سیکرٹری بلدیات نے جاری کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر تھی، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بریک کر دی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن اس نے لیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے پچھلے دفعہ سیکرٹری بلدیات کو بھی بڑی سرزنش کی تھی اور بڑا جو ہے نا وہ سخت احکامات دیے تھے اور 20 اکتوبر کی مہلت دی تھی کہ 20 اکتوبر تک اگر بلدیاتی ادارے بحال نہ ہوئے تو جو ہے نا وہ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں اور حکومت کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو بالآخر سپریم کورٹ کے سخت جو ہے نا وہ نوٹس لینے پر اور سخت آبزرویشن دینے کے بعد جو ہے نا پنجاب حکومت کو ہوش کے ناخن اس نے لیے ہیں اور بلدیاتی ادارے جو ہے نا وہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ بلدیات کے بڑے فیصلے کے مطابق بلدیاتی اداروں کو ایکٹ 2019 کے تحت جو ہے نا وہ بحال کیا گیا ہے۔ انتظامی ایڈمنسٹریٹر کو دیے گئے اختیارات کا جو پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ لاہور سمیت تمام جو ہے نا وہ شہروں میں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے جو ہے نا وہ اختیارات جو ہے نا وہ منتخب نمائندوں کو دے دیے گئے ہیں۔ انتظامی افسران کی بجائے منتخب نمائندے جو ہے نا ان کے اختیارات وہ سنبھالیں گے۔ تو محکمہ بلدیات نے لوکل گورنمنٹ 2019 ایکٹ کے مطابق مشروط طور پر بحال کر، اب بھی ان کے پیٹ میں درد ہے، پنجاب حکومت اب بھی بحال نہیں کرنا چاہتی، لیکن باہر انہوں نے مشروط بحال کر دیا ہے۔ حتمی فیصلہ جو ہے ریونیو پٹیشن کے بعد کیا جائے گا، مشروط کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ریونیو پٹیشن میں محکمہ بلدیات نے نئے قانون میں ابہام کے متعلق وضاحت مانگ رکھی ہے، جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو محکمہ بلدیات نے ایڈمنسٹریٹر کو معاملات چلانے کے لیے دیے گئے اختیارات بھی واپس لے لیے ہیں۔ اب جو ہے نا کمشنر لاہور کے پاس ایڈمنسٹریٹر کا جو اختیار تھا، یا اسی طرح ڈی جی خاں کے پاس، ملتان کے پاس، بہاولپور کے پاس، وہ بھی اب واپس لے لیا گیا ہے اور وہاں جو ہے نا وہ میئر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ جو تحصیل کونسل میں اے سیز کا عمل دخل بھی ختم کر دیا گیا، وہاں جو ہے نا وہ جو ان کا ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ جو ہے نا وہ اختیارات سنبھال لے گا۔ اسی طرح محکمہ بلدیات نے 4 مئی 2019 کو ایڈمنسٹریٹر، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر سمیت دیگر اختیارات انتظامی افسران کو دینے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ تو اب جو ہے نا جو سیکرٹری بلدیات نور الامین ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کے جو نمائندے ہیں ان کے چہرے کھل اٹھے ہیں، اب انہوں نے دفتر اس کو مل جائیں گے اور وہ اپنے دفتر سنبھالیں گے، لیکن یہ میعاد عارضی ہے۔ 31 دسمبر 2021 کو ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ 31 دسمبر 2021 کے بعد جو ہے نا وہ نئے بلدیاتی الیکشن ہوں گے 2022 میں، اور وہ منتخب نمائندے جو ہے نا وہ اپنے اختیارات جو ہے نا وہ سنبھالیں گے۔ تو یہ عارضی ہیں 2 مہینے کے لیے، اگر ان کو حکومت نے کام کرنے دیا تو یہ 2 مہینے کام کریں گے، ادروائز حکومت کی نیت نہیں نظر آ رہی، کیونکہ پنجاب کے اندر پورے جو ہے نا پنجاب کے اندر اکثریت جو ہے نا وہ نون لیگ کے جو ہے نا منتخب نمائندوں کی ہے اور ان کے چیئرمین، میئر اور ڈپٹی میئرز ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ ان کے مخالفین جو ہے نا وہ اقتدار میں اور پیرالل ایک گورنمنٹ ان کے خلاف بن جائے۔ تو بہرحال اب حکومت نے سپریم کورٹ کے دباؤ کے اندر بلدیاتی ادارے بحال کر دیا، اب دیکھیں آگے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ نئی اپڈیٹ تھی تو میں نے کہا دوستوں کو بتا دوں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب اللہ خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔